ناول ٹارگٹ کا ہوٹا، مصنف طارق اسماعیل ساگر، باپ اینٹ کا جواب۔ فہیمہ کی یہ اطلاع موساد کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی تھی۔ اسرائیل کو پاکستان کے بعد جس اسلامی ملک سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا وہ عراق تھا۔ عراق کی طرف سے اسرائیل کی تباہی کے خفیہ منصوبے کا علم موساد کو ہو چکا تھا، اور اب یہودی لابی بین الاقوامی پریس میں اپنی معصومیت اور عراق کی بہیمیت کا رونا رونے جا رہی تھی، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی ڈرامہ ضرور کرنا تھا۔ حالات نے اس گھنونے کھیل کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ اب موساد کو لندن میں عراق کی کوئی خطرناک سازش پکڑنی تھی تاکہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ اگر عراق نے مطلوبہ اسلحہ تیار کر لیا تو وہ ساری دنیا کو اسرائیل سمیت نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ عراق انٹیلیجنس کے ہونہار فیصل کے گرد موساد نے اپنا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ موساد کی ہمیشہ سے یہی حکمت عملی رہی کہ کبھی دشمن پر کچا ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنے شکار کے گرد پہلے بڑی محنت سے لیکن بہت مضبوط جال بنتے تھے جس میں شکار کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ اس کے بعد خود ساختہ ثبوت اکٹھے کیے جاتے تھے اور آخر میں بھرپور حملہ۔ عموماً یہ حملہ اسی ملک کی پولیس کے ذریعے کروایا جاتا تھا جہاں موساد کا شکار سرگرم عمل ہوتا تھا۔ موساد ایک ایسی مقامی پولیس کی مدد کرتی تھی، اس کے لیے ثبوت اکٹھے کر کے اسے ملزم کا پتہ بتا دیتی تھی، جس کے بعد بھی ساری دنیا کو تماشا دکھایا جاتا تھا۔ فیصل کے خلاف بھی یہی کچھ ہونا تھا۔ فہیمہ سے ملاقات کے فوراً بعد ہی فیصل نے بغداد میں اس کے خاندان اور ان لوگوں سے متعلق تمام تفصیلات طلب کی تھی۔ اسے علم ہوا تھا کہ یہ لوگ آزاد خیال اور جنس زدہ ضرور ہیں، لیکن باسط پارٹی کے جانصار اور صدام حسین کے وفادار ہیں، اور پارٹی کے لیے اس خاندان کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اطلاعات اس کے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد اس نے فہیمہ کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن اس روز جب وہ فہیمہ سے انتہائی اہم اور رازدارانہ گفتگو کر کے واپس لوٹا تو اس کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا تھا کہ جیسے اس نے کوئی غلط کام کر لیا ہو۔ فیصل کو اپنی چھٹی حس پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے زندگی میں متعدد بار انتہائی نازک موقع پر اپنی خود ساختہ صلاحیت کے بل بوتے پر خود کو آنے والے خطرات سے بچا لیا تھا۔ فہیمہ کی طرف سے ایسا کوئی سگنل نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے اس پر شک کیا جاتا تھا۔ بغداد میں اس کا گھرانہ اچھی شہرت کا مالک تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی اسے بے چینی سی ہونے لگی۔ رات دیر گئے تک وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو کر سو گیا۔ اس نے اپنے طور پر فہیمہ کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسرے روز فیصل نے اپنی تفتیش کا آغاز عراقی سفارت خانے میں سے ہی کیا۔ اس نے فہیمہ کے دوستوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہر ہفتے ایک نیا چہرہ سفارت خانے میں آ رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آتے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ جب ان تینوں سوالوں کے جوابات ایک ایک کر کے فیصل کو ملے تو اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ گھبرا گیا۔ فیصل کے لیے یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی کہ فہیمہ نے شادی کر لی ہے اور حارث نامی کسی نوجوان کے ساتھ رہتی ہے۔ ابو احمد نے لندن میں موجود اپنے دوستوں کے ذریعے یہ اطلاع بھی حاصل کر لی تھی کہ حارث کا آنا جانا اسرائیلی قونصلیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ بات ان کے علم میں آ گئی کہ حارث اسرائیل کا باشندہ ہے اور برٹش پاسپورٹ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہے۔ کسی شخص کے متعلق صرف اس بات کا علم ہو جانا کہ وہ اسرائیل کا شہری ہے اور اس کے خصوصی مراسم بھر عرب ممالک کی کسی لڑکی کے ساتھ ہے، اس بات کا ثبوت تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ فیصل کو ان اطلاعات نے چکرا کر رکھ دیا۔ پی ایل او میں اس کے دوست سائے کی طرح حارث اور فہیمہ سے چپکے رہتے تھے۔ ان کی طرف سے ہر روز کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر فیصل کو ملتی رہتی تھی، خصوصاً فہیمہ کا جن لوگوں سے میل جول تھا ان میں زیادہ تر یہودی تھے۔ دھوکہ! بالآخر اس کے ذہن نے فیصلہ دے دیا۔ فہیمہ نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، لیکن وہ کہاں تک ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے یہ جاننے کے لیے فی الوقت اسے دھوکے میں رکھنا ضروری تھا۔ فیصل نے سب سے پہلے فہیمہ کے ساتھ اکثر آنے والے مہمانوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کام کے لیے برطانیہ میں کئی پرائیویٹ سرگسا ادارے موجود تھے جو معاوضے پر ایسے کام کر دیا کرتے تھے۔ صرف 3 آدمیوں کی مسلسل نگرانی نے ان کی آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ تینوں کسی نہ کسی طرح موساد سے وابستہ تھے۔ اب انہیں حارث کی اصلیت کا پتہ لگانا تھا، جس کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکتے تھے۔ ابو احمد نے اپنے خصوصی ذرائع سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ دونوں کی شادی کم از کم برطانیہ میں نہیں ہوئی۔ یہ خبر تو فیصل کے اذہان پر بم بن کر پھٹی تھی۔ فہیمہ نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ بھی کر لیا ہے۔ حارث کا تعلق موساد سے ہے۔
دونوں اطلاعات اسے برطانیہ کے اس خصوصی پرائیویٹ سرگرسا ادارے نے بہم پہنچائی تھی جو خطیر معاوضے پر غیر ملکی سفارت خانے کے لیے کام کرتا تھا۔ اب کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ فیصل نے یہ سارا کام انتہائی صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دیا تھا، کیونکہ اس کے رویے میں آنے والی معمولی سی تبدیلی کا بھی موساد کے ایجنٹ بہت سختی سے نوٹس لے سکتے تھے۔ اس درمیان عراق میں فہیمہ کے خاندان کے گرد انٹیلیجنس کا گھیرا بہت تنگ ہو گیا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی بھی متشبہ بات یا حرکت عراقی انٹیلیجنس کو نہیں دکھائی دی تھی۔ اپنے مخصوص ترین تفتیش کے مطابق عراقی انٹیلیجنس نے اپنے ہی لوگوں کو موساد کے بھیس میں فہیمہ کے باپ اور بھائیوں سے ٹکرایا تھا تاکہ انہیں وطن سے غداری پر راضی کر سکے، لیکن تینوں نے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ اس کے بعد عراقی انٹیلیجنس نے اپنے طور پر اس بات کے ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے کہ اس کے خاندان کے کسی فرد کو تو فہیمہ کی شادی کا علم ہی نہیں تھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی غدار ہو چکی ہے۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ فہیمہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لندن گئی ہے اور 3 سال بعد تک وہیں پہ قیام پذیر رہے گی۔ عراقی حکومت کی طرف سے فیصل کو گرین سگنل مل گیا تھا کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اس روز جب فہیمہ کو ٹیلی فون پر اپنی والدہ کے قریب المرگ ہونے کی اچانک خبر ملی تو وہ حیران رہ گئی۔ پریشانی سے زیادہ حیرانگی کا غلبہ اس پر طاری تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ شاندار صحت کی مالک تھی۔ یہ فون اسے اپارٹمنٹ پر آیا تھا۔ اس نے سفارت خانے اور اپنے نواحقین کو بھی اپنا یہی نمبر دیا تھا اور ایڈریس بھی۔ ہفتے میں 2-3 دن وہاں پر گزارا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے اپارٹمنٹ پر موجود تھی جب اچانک بغداد سے اسے آپریٹر نے اس کے لیے کال کی خبر دی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر فون ملیحہ نے اٹھایا تھا اور فہیمہ کو پریشان دیکھ کر سب سے پہلے اس نے فہیمہ کی پریشانی کا سبب دریافت کیا تھا۔ ملیحہ لندن میں موساد کی سب سے مضبوط ایجنٹ تھی۔ اس فون کال کو سنتے ہی اس کا ماتھا ٹھنڈکا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے اپارٹمنٹ بلڈنگ میں موجود بوتھ سے اپنے مقامی کیٹس حارث کو اس فون کی اطلاع دے دی۔ حارث نے فی الوقت خاموشی اختیار کرنے اور بالکل نارمل رہنے کے لیے کہا تھا۔ شام کو وہ معمول کے مطابق فہیمہ سے ملنے آیا۔ خیریت؟ اس نے فہیمہ کے پریشان چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ فہیمہ نے بڑی پریشانی کے عالم میں اپنی والدہ کی بیماری کی اطلاع کے بارے میں اسے بتایا۔ سفارت خانے کی طرف سے بھی اسی نوعیت کا فون آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے کہا گیا وہ اپنا پروگرام بتائے جس کے متعلق اس کے لیے جہاز میں سیٹ کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو یہ بات ہے۔ حارث نے معاملات کو قدرے سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فہیمہ نے اس سے پوچھا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کا جواب حارث نے سوال کی شکل میں دیا تھا۔ میں چند دنوں کے لیے بغداد ہو آؤں؟ فہیمہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی تم کوئی فیصلہ نہ کرو۔ میرا مطلب تو اب تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ فہیمہ نے اس طرح اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے حارث کی بات کا مطلب واقعی سمجھ آ گیا ہو۔ ہمیں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہیں ان لوگوں کو تم پر شک تو نہیں ہو گیا اور وہ تمہیں بہانے سے عراق تو نہیں بلا کر گرفتار نہ کرنا چاہتے ہوں؟ حارث نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہی ہو ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، حارث نے بڑے اعتماد سے کہا۔ دونوں باتیں کرتے اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ حارث نے اس درمیان اندازہ لگا لیا تھا کہ 2 کاریں صبح سے اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اس احساس کے بعد فہیمہ پر عراقیوں کو شک ہو سکتا ہے وہ چکنا ہو گیا تھا۔ اس نے بطور خاص اپنے گرد پیش کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یوں تو موساد کے لیے فہیمہ کو خطرناک سمجھنے کو اتنا ہی ثبوت کافی تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن اسی شام انہوں نے بغداد میں اپنے ایجنٹوں سے بات کا پتہ بھی چلا لیا تھا کہ فہیمہ کی ماں کی بیماری کا ڈرامہ رچایا گیا ہے اور وہ بالکل صحت یاب اور باخیریت ہے۔ اگلے روز شام تک صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ موساد نے جان لیا تھا کہ ان ایجنٹ کو عراقیوں نے پہچان لیا ہے۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، عراقی سفارت خانے کے لوگ کسی نہ کسی جال میں پھنسا کر اسے واپس لے جائیں گے اور موساد کے کئی خفیہ چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں، اور دوسری صورت میں عراقی اسے مار دیتے ہیں۔ لیکن عراقی ہی کیوں یہ کام کریں؟ یہ خوشگوار فریضہ موساد ہی کیوں نہ انجام دے دے؟ آخر وہ ایک عرصے سے ان کی خدمت کر رہی تھی اور اس خدمت کا بہترین معاوضہ موت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ برطانوی انٹیلیجنس یا پرائیویٹ ایجنسی کو حقائق کا علم ہو، اسے مار ڈالو۔ موساد کے ایجنٹ
حارث نے جو فہیمہ کا جعلی شور بنا ہوا تھا اپنی بیوی کے حق میں خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ یہ کام تم کرو گے، اس نے میٹنگ میں موجود ڈیوڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ڈیوڈ نے اس طرح اشارہ لایا جیسے یہ اس کے لیے معمولی سی بات ہو۔ وہ ساتھ فوراً فیصلہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی قائل تھی۔ فہیمہ نے حارث کے سامنے ضد لگا رکھی تھی کہ وہ ایک مرتبہ سفارت خانے جا کر اپنے طور پر حالات جاننا چاہتی ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ ایسا کر گزرتی، شاید اتنی حرام کاری کے باوجود اس کے سیاہ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اپنی ماں کی محبت زندہ تھی۔ میں اسے ایلنگ والے سیف ہاؤس میں لے کر آتا ہوں، تم بندوبست کر لو، اس نے اٹھتے ہوئے ڈیوڈ سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے عالیشان بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ فہیمہ کو اس نے یہاں سے کچھ فاصلے پہ موجود ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی اور اس بات کی تلقین کی تھی کہ وہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو ڈوج کر کے وہاں پہنچے۔ اپنے تعاقب میں آنے والوں کو ڈوج دینے کی اہلیت اس میں تھی۔ موساد اپنے کسی بھی ایجنٹ کو اس فن میں طاق کر دیتی تھی۔ بنگلے کے دروازے سے باہر نکل کر اس نے تازہ ہوا میں سانس لینے کے انداز میں چاروں طرف نظریں دوڑائی اور آہستہ آہستہ نزدیکی بس اسٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ فہیمہ اسی دوران اپنے تعاقب میں آنے والے اس لمبے تڑنگے انگریز کو بخوبی پہچان چکی تھی۔ اسے علم تھا کہ اس بس اسٹاپ پر بس کے پہنچنے کا وقت کیا ہے۔ متعدد مرتبہ وہ شام کو اس وقت اس بس کے ذریعے ہی C&W اسٹور تک جا چکی تھی۔ دو چار گلیوں کے چکر دے کر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اس کا تعاقب کر رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی طرف دیکھتی ہوئی نزدیکی بس اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ لمبا آدمی اس کے اور اپنے درمیان خاصا فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا اور بڑی ہوشیاری سے بس اسٹاپ سے چند قدم دور ہی وہ رک گئی تھی۔ اسے رکتے دیکھ کر تعاقب میں آنے والا بھی رک گیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف ٹریفک کا جائزہ لینے لگا۔ جیسے ہی قطار میں لگے آخری عورت بھی بس میں سوار ہوئی تو اچانک بھاگ کر فہیمہ بس پر چڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بس کا دروازہ بند ہو گیا اور بس چل دی۔ بس کی کھڑکی سے اس نے بڑی پریشانی کے عالم میں اس لمبے آدمی کو اس طرف بھاگتے دیکھا، شاید وہ بھی بس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنا رخ بدل کر اس طرف بھاگا جہاں سڑک کے کنارے کار پارک تھی۔ موڑ مڑتی بس سے فہیمہ نے آخری نظارہ یہی دیکھا تھا کہ لمبا آدمی کسی کار والے کو اشارے سے بس کا تعاقب کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس درمیان بس موڑ کاٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اگلا سٹاپ آ گیا ہو اس نے ٹکٹ کسی اور جگہ کا خریدا تھا اور بس سے نیچے اتر کر تیزی سے سڑک عبور کر کے دوسری طرف چلنے لگی۔ بس کی روانگی کے فوراً بعد ہی اس نے ایک تیز رفتار نیلی کار کو اس طرف آتے دیکھا تھا جس کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ہی وہ لمبا انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ فہیمہ نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ نزدیکی سٹینڈ سے ٹیکسی لے کر وہ C&W اسٹور پر پہنچ گئی جہاں حارث نے اسے ملنا تھا۔ حارث اپنے گھر میں اس طرح داخل ہوا تھا کہ نگرانی پر موجود ہر شخص کو اچھی طرح نظر آ سکے۔ اندر داخل ہونے پر اس نے کمرے کی لائٹ بھی جلا دی تھی جس کی ایک کھڑکی سے روشنی چھن کر باہر جا رہی تھی اور اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ اندر داخل ہو کر اس نے اطمینان سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اوپر کے دانتوں کے درمیان ایک مخصوص سپرنگ پھنسانے کے بعد اب وہ مکمل بدلا ہوا انسان نظر آنے لگا تھا۔ اپنے بنگلے کے پچھواڑے کی طرف سے جاتے ہوئے اسے اطمینان ہو چکا تھا کہ اس طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موساد نے یہ بنگلہ خاص طور سے اس مقصد کے لیے خریدا تھا کہ اگر کبھی ایمرجنسی میں سے نکلنا پڑے تو وہ آرام سے نکل سکے۔ بنگلے کے پچھواڑے بنے باغ میں چلتا وہ لکڑی کی اس باڑ تک آ گیا جسے عبور کر کے وہ ایک تنگ سی گلی میں پہنچ گیا تھا۔ یہ برساتی نالے کا راستہ تھا جس طرف کوئی شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا۔ اطمینان سے چلتا وہ نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا بنگلے سے کافی دور نکل آیا تھا۔ یہاں ایک ٹیلی فون بوتھ پر فون کر کے اس نے ٹیکسی منگوائی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ C&W اسٹور میں موجود تھا۔ حارث کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فہیمہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھی اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں جو پہلے سے ان کے لیے یہاں پارک کی گئی تھی لندن کے مضافاتی علاقے ایلنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے تمہارے دوستوں سے درخواست کی تھی کہ بغداد میں تمہارے گھر کے حالات معلوم کریں۔ اب ان کی طرف جا رہے ہیں تاکہ واقعات کی اصلیت کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس نے فہیمہ کے استفسار پر بتایا۔ فہیمہ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ حارث کو واقعی اپنا خاوند سمجھنے لگی تھی اور سنجیدگی سے دوسری غیر اخلاقی عادات جو اس کے ضمیر میں داخل ہو چکی تھی چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ ایلنگ کے
جس نواحی علاقے میں وہ لوگ پہنچے تھے یہ قدرے ویران تھا. یہاں آبادی تو تھی مگر مکانات ایک دوسرے سے فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں بنائے گئے تھے. شاید یہ امیر ترین علاقہ تھا کیونکہ ایسے مکانات جو ایک دوسرے سے فاصلے پر تعمیر کیے گئے تھے امرا اور روسا کے ہوتے تھے. گاڑی حارث نے جہاں پارک کی تھی وہاں سے متعلقہ مکانوں کا فاصلہ 2 فرلانگ سے کم نہیں تھا. فہیمہ نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اس نے گاڑی دوسرے بلاک میں پارک کی ہے کیونکہ عراقی سفارت خانہ کو اس پر شک ہو گیا تھا اور اس کی نگرانی کی جا رہی تھی. اس لیے عین ممکن تھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہو. اس خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حارث نے گاڑی یہاں پارک کی تھی تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ کوئی ان کے پیچھے تو نہیں آ رہا. جس دروازے پر انہوں نے گھنٹی بجا کر دستک دی تھی اس کے اوپر ایک خفیہ کیمرہ نصب تھا جو جہاں آنے والے کی تصویر اندر موجود ٹیلی ویژن کی سکرین پر منتقل کر رہا تھا. اس کے بعد ہی دروازہ کھولا جاتا تھا. موساد کا یہ عارضی بندوبست تھا جو وہ ہنگامی حالات میں کرتے تھے. دروازہ ڈیوڈ نے کھولا. اس نے دونوں کا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا تھا. تینوں جس کمرے میں پہنچے وہاں 2 اور درندے پہلے سے موجود تھے. دونوں فہیمہ کے لیے اجنبی تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ناچتی وحشت اور چہروں سے ٹپکتی خون خواری پہلی ہی نظر میں ان کی درندگی پر دلالت کرتی دکھائی دیتی تھی. ڈیوڈ نے سب کو کافی پیش کی تھی. اب ہمیں کام کی بات کر لینی چاہیے. حارث نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا. ہاں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ڈیوڈ بولا. میں سمجھی نہیں. فہیمہ نے حیرانی سے پوچھا. جلد سمجھ جاؤ گی میری جان. ہم تمہیں سمجھانے کے لیے تو یہاں لائے ہیں. ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھ کر بیہودہ سا اشارہ کیا. فہیمہ ان لوگوں نے مکمل تحفظات کے بعد یہ رائے قائم کی ہے کہ تمہارے لیے اب عراق جانا خودکشی کے مترادف ہے. حارث نے بات شروع کی. تمہارے والدین جو باعث پارٹی کے سرگرم رکن ہیں وہ تمہیں مار ڈالیں گے. اگر انہوں نے نہ مارا تو عراقی انٹیلیجنس تمہارے خوبصورت جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دے گی. پہلے تو وہ تم سے ہمارے متعلق معلومات حاصل کرے گی. اس کے بعد تمہیں کتیا کی موت مار ڈالیں گے. فہیمہ کو اس کی آواز کنویں کی گہرائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں منجمد کر دینے والی ایک سرد سی لہر دوڑی اور اوسان ختم ہونے لگے. ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں اب یہاں سے اسرائیل منتقل ہو جاؤ کیونکہ عراقیوں نے فلسطینی گوریلوں کو تمہارے تعاقب میں لگا دیا ہے. اگر تم نے لندن میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش بھی کی تو یہ لوگ تمہیں ہر قیمت مار ڈالیں گے. تم جانتی ہو اس سے پہلے کہ ایسے 2-3 واقعات یہاں گزر چکے ہیں یہ لوگ اپنے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتے. اس مرتبہ دونوں درندوں میں سے ایک نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا تھا. فہیمہ یہ تو جانتی تھی کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں. واقعی اس نے جس طرح اپنے وطن سے غداری کر کے اور موساد کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے مادر وطن کی عزت کو داؤ پہ لگایا تھا. اس کے بعد عراقی انٹیلیجنس اسے ضرور مار دیتی. اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اس کے والدین کبھی عراق سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس نے اسرائیل کی کسی یہودی سے شادی کر لی ہے تو وہ خود اسے مار ڈالیں گے. مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے خوفزدہ آنکھیں حارث کے چہرے پہ جماتے ہوئے پوچھا. ان کی بات مان لو. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. میں بھی تمہارے ساتھ اسرائیل منتقل ہو جاتا ہوں. حارث نے اطمینان سے مشورہ دیا. ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے. فہیمہ کو ایک خط لکھنا ہوگا جس میں یہ ثابت ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اس پر وطن سے غداری کا شک کیا جا رہا تھا اور یہ الزام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا. ڈیوڈ نے کہا. اس طرح تمہارے والدین کی عزت بھی محفوظ رہے گی. کم از کم ان کو بغداد میں تو کوئی تانا زنی نہیں کرے گا اور ہم یہاں سے اچانک غائب ہو جائیں گے تو عراقی مطمئن بھی ہو جائیں گے. پہلے موساد کے لوگ تمہیں اسرائیل پہنچا دیں گے اور 3 ماہ کے بعد میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا. اس درمیان عراقیوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ تم نے واقعی خودکشی کر لی ہے. یہ 3 مہینے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے. فہیمہ زیادہ سوچو نہیں. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی ممکن ہوا تمہارے والدین تک تمہاری خیریت کی اطلاع ضرور پہنچا دوں گا اور اگر واقعی تمہیں ملنا چاہیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی. فی الوقت یہ ضروری ہے. باقی بات حارث نے مکمل کر دی. 15-20 منٹ بعد بدحواس فہیمہ نے ان کی خواہش کے مطابق کسی جبر کے بغیر اپنی مرضی سے ایک خط اپنے والدین کے نام لکھ دیا جس میں اس نے خود کو بے گناہ بتاتے ہوئے خودکشی کی اطلاع دے دی اور اسے اپنا آخری خط قرار دیتے ہوئے خود کو اپنی موت کا ذمہ دار قرار دیا تھا. اس کے حواس قائم رکھنے کے لیے حارث نے اسے وسکی کے 2 پیگ اپنے ہاتھ سے پلائے تھے اور موساد کے مکار بھیڑیوں نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ماہر اس بات کا شک نہیں کر سکتا کہ یہ خط جبراً لکھوایا گیا ہے. خط اب حارث نے ڈیوڈ کے ہاتھ میں دے دیا تھا. ویل ڈن.
اس نے حارث کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ فہیمہ کی آواز کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی، شاید اسے نشہ ہونے لگا تھا۔ چلی جانا میری جان، ذرا صبر کرو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ڈیوڈ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فہیمہ کا نشہ ہرن ہونے لگا۔ حیرت ہے، 3 سال سے تم ہمارے ساتھ موجود ہو اور ابھی تک تمہیں اس بات کا مطلب سمجھ ہی نہیں آیا۔ دیکھو عزیزو، خط تو تم نے لکھ دیا۔ دیکھو عزیزہ، خط تو تم نے لکھ دیا، لیکن میں سوچتا ہوں اگر تمہاری لاش انہیں نہ ملی تو ڈرامے میں حقیقت کا رنگ کیسے آئے گا؟ میرے خیال سے تم مر ہی جاؤ۔ خس کم جہاں پاک، یوں بھی اب تمہیں مر جانا چاہیے کیونکہ تم ہمارے دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہو، جس کی کم از کم سزا یہی ہو سکتی ہے۔ ڈیوڈ کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر ضرب لگا رہا تھا۔ ہاں فہیمہ ڈیئر، یہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، تم مر جاؤ۔ حارث کے منہ سے یہ نکلا، یہ فکرہ بھالے کی طرح اس کے دل میں اتر گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اسے سمجھ آ گئی کہ حارث جو اس کا خاوند تھا، جو اس کا محبوب تھا، جس کے عشق میں اندھے ہو کر اس نے ملک و ملت کا سودا کر لیا تھا، اپنی نسوانیت کو اس کی محبت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، وہی حارث دراصل موساد کا مقامی ایجنٹ تھا، جس نے آج تک اس کی معصومیت کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھائے رکھا تھا۔ حارث، تم بھی؟ اس کے منہ سے بامشکل نکلا۔ ہاں ہنی، اب چونکہ تم مر جانے جا رہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں، دراصل میں بھی۔ اس نے فہیمہ کا منہ چڑھاتے ہوئے کہکا لگایا۔ اس کہکے میں تمام درندے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ فہیمہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ابھی پاگل ہو کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگے گی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تم مجھے مار ڈالو گے؟ اس نے خوف اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈارلنگ، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم خود مرو گے، خودکشی کرو گے، تم لکھ چکی ہو۔ ڈیوڈ نے وحشی درندے کی طرح اس کا خط اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ناچنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے ہاتھ کوئی کھلونا لگ گیا ہو۔ وہ سب اذیت پسند وحشی بن چکے تھے۔ اس عالم وحشت میں 2 درندوں نے اسے ایک رسی سے اس طرح باندھ دیا تھا کہ اس کے لیے حرکت کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ موت کے خوف نے مرنے سے پہلے ہی اس کی جان نکال لی تھی اور اس کے اندر سے اٹھنے والی تمام چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو ڈارلنگ، اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے حارث نے اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر وہاں موجود الماری سے ایک شیشی نکال لی تھی۔ اس میں پوٹیشیم سائنائڈ تھا۔ آج تک کوئی اس کا ذائقہ نہیں بتا سکا۔ تم تو یوں ہی گھبرا رہی ہو، حالانکہ بڑی آسانی سے مر جاؤ گی۔ ڈارلنگ، تمہیں شاید علم نہیں کہ یہ لوگ تمہیں مکان کے اندر زندہ جلا کر مار ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن میری درخواست ہے کہ تمہیں اتنی آسان موت مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا بلند کیا۔ تمام درندے اس کہکے میں شامل تھے۔ موت کے فرشتے حارث نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بدقسمت فہیمہ نے گردن ہلانی چاہی، لیکن وہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے منہ کو اس طرح کھول دیا تھا کہ وہ اب منہ بند کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہی تھی۔ اس کے کھلے منہ میں زہر کے چند قطرے ٹپکا دیے گئے۔ 5 سیکنڈ کے اندر زہر نے اپنا کام دکھا دیا۔ درندوں نے اسے کھول کر بستر پر لٹا دیا۔ زہر کی شیشی اس کے مردہ ہاتھ میں تھما کر اس کی انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے۔ انہوں نے مکمل اہتمام کر دیا تھا کہ یہ موت خودکشی کا روپ دھار سکے۔ یہ مکان چند روز پہلے ہی ملیحہ نے فہیمہ کے نام پر کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ یہاں کے مکینوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ان مکانات میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ خط اس کے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پر رکھ کر انہوں نے اس جواں مرگ پر ایک دوسرے سے تعزیت کی اور اپنی موجودگی کے تمام نشانات مٹا کر اپنی راہ لے لی۔ واپسی کے لیے انہوں نے الگ الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ فیصل کو اس قتل کے آدھے گھنٹے بعد ہی ابو احمد نے اطلاع دے دی تھی کہ فہیمہ کو ان لوگوں نے شاید مار ڈالا ہے۔ موساد نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی، لیکن ابو احمد کے مقامی ساتھیوں نے حارث کا کامیاب تعاقب کیا تھا۔ انہوں نے حارث کے مکان کے پچھلے دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف فہیمہ بظاہر یہی سمجھی تھی کہ اس کے تعاقب میں آنے والے کو اس نے ڈاج دے دیا ہے، لیکن وہ اندازہ نہ کر سکی تھی کہ بس اسٹاپ کے ایک کونے میں موجود گہری اور خوبصورت آنکھوں والی آئرش لڑکی اس کے ساتھ ہی بس میں سوار ہوئی تھی اور متعلقہ بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ ہی اتری تھی۔ اس نے آخری لمحات تک دونوں پر نظر رکھی تھی۔ ابو احمد نے ساتھیوں نے اس طرح کامیابی سے ان کا ایلنگ تک گاڑیاں بدل کر تعاقب کیا تھا جس کا اندازہ موساد کو نہ ہو سکا تھا۔ ان لوگوں نے ابو احمد کے احکامات کے تحت مکان سے واپس جانے والوں کو بڑی ہوشیاری سے ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا تھا۔ بے شک وہ ایسی ہی موت کی مستحق تھی اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی جن کے لیے اس نے ملت فروشی کا گھناؤنا جرم کیا تھا، لیکن عراقی قوانین کی روح سے اسے مارنے والے
بھی موت کے مستحق تھے۔ ابو احمد میرے بھائی، میرے دوست، انہیں مار ڈالو۔ کسی مرحلے پر تو موساد کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس کا مقابلہ سٹنگ ڈکس، بیٹھی ہوئی بطخوں سے نہیں بلکہ غیور اور زندہ مسلمانوں سے ہے۔ کوئی تو انہیں اپنی زبان میں جواب دے۔ فیصل نے ابو احمد سے کہا تھا۔ دونوں اسی شام کو ایک مخصوص مقام پر اکٹھے ہوئے تھے جہاں وہ عموماً ملا کرتے تھے۔ یہ ملاقات اتنی نیچرل تھی کہ اگر کوئی ایجنسی فیصل پر نظر رکھے ہوئے بھی تھی تو بھی اسے کبھی علم نہ ہو پاتا کہ ملنے والا اس کا ساتھی ہے۔ ہاں میرے دوست، مطمئن رہو، ابھی ہم نے بھی پرانا قرض چکانا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنے نوجوان بھائی حماد کی شہادت کا غم نہیں بھلایا، ان ہزاروں شہیدوں کا دکھ نہیں بھلایا جنہیں صہیونی درندوں نے محض اس لیے مار ڈالا تھا کہ وہ ایک غیرت مند زندگی جینا چاہتے تھے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کا انتقام لوں گا۔ اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک ان کے راستے پر چلتے ہوئے خود بھی شہادت کا جام نہ پی لوں۔ ہم آج ہی سے اس مشن کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات یا تو اس وقت ہوگی جب ہم اب تک موساد کے نظر میں آ جانے والے چاروں درندوں کو موت کی گہری نیند نہ سلا دیں، یا پھر خدا کے دربار میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ وہ چلا گیا۔ فیصل کو کوئی انہونی طاقت یقین دلا رہی تھی کہ فلسطین کے اس فرزند نے جو کہا ہے وہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ اس کا تعلق بھی عربوں کی اس نوجوان نسل سے تھا جو بہر صورت یہودیوں کی بربادی کی خواہ تھی، لیکن بزدل حکمرانوں اور بغیرت بادشاہوں کے چنگل میں پھنسی امت مسلمہ کے یہ بے بس مسلمان نوجوان سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفرت کا ایک الاؤ ان کے اندر دہک رہا تھا، اور صہیونی درندے بھی جانتے تھے کہ جس روز یہ آتش فشاں پھٹا تو ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، انہیں اس طرح جلا کر راکھ کر دے گا جیسے ان کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ ابو احمد کو اس بات کی خوشی ضرور ہوئی تھی کہ ملت اسلامیہ کے کسی ملک کے حکمران طبقے میں کوئی ایسا فرد تو موجود ہے جس نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر اس سے کہا تھا کہ وہ موساد کے ان درندوں کو چن چن کر مار ڈالے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اس سلسلے میں ان کی صرف زبانی اور اخلاقی ہی نہیں بلکہ مادی مدد بھی کر رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو احمد نہیں چاہتا تھا کہ عراقی حکومت کے ایک سفارتکار کی حیثیت سے کبھی فیصل کا نام برطانوی انٹیلیجنس کی اس لسٹ میں شامل ہو جس میں آنے کے بعد کسی بھی مرحلے پہ اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے ملک سے نکال دیا جائے، کیونکہ ایسے کسی دوست کی موجودگی یہاں بہت ضروری تھی۔ واپسی کا سفر حارث اور اس کے ساتھیوں نے 2 ٹولیوں میں کیا تھا۔ حارث نے اپنی کار میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ اس کے تینوں ساتھی ایک دوسری کار میں جو اس سے پہلے ہی ایک اور بلاک میں کھڑی کی گئی تھی اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ حارث کو علم تھا کہ عراق کی انٹیلیجنس نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ اس خدشے کو بھی کبھی خاطر میں نہ لایا۔ اس کا تعلق ایک متکبر اور بدعمی خویش، خود کو دنیا کی عرفہ ترین قوم سمجھنے والے ملک سے تھا، اور وہ یہاں ایک اسرائیلی تجارتی فرم کے سربراہ کی حیثیت سے قیام پذیر تھا، اور جو سٹیٹس اسے حاصل تھا اس کے بعد برطانوی حکومت بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے متعدد بار سوچتی۔ اپنے کسی بھی جرم کا نشان چھوڑنے کے لیے یہ لوگ قائل کبھی بھی نہ تھے۔ جس کسی سے ایسا جرم سرزد ہوتا اس کو فوراً غائب کر دیا جاتا۔ یہودی لابی میں دنیا کے ہر ملک کے خصوصی مغربی ملک کے پریس کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اپنی مظلومیت کا ڈھول پیٹ پیٹ کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلمانوں کے دلوں میں جو موجود قدرتی نفرت کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے عملی مظاہرے انہوں نے کافی کیے تھے۔ ہر مسلمان کو جو یہودیوں کی اصلیت بے نقاب کرنے پر تل جائے دہشت گرد قرار دے دیتے۔ پھر اس خود ساختہ دہشت گرد کا مسلسل پروپیگنڈا اور مغربی پریس جس پر یوں بھی ان کا کنٹرول تھا سے اس پر پروپیگنڈا کی مسلسل تشہیر کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اس قابل تک نہیں چھوڑا تھا کہ ان کی بات پر دنیا کو یقین آئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ غفلت کی نہ جاگنے والی نیند سو رہے تھے۔ مسلمان سفارتکار یہودی فحاشاؤں کے بچھائے جال میں بڑی خوشی سے پھنسے ہوئے تھے اور اس کو زندگی کا حاصل سمجھ کر بے خبری کے جہنم میں غرق ہوئے جا رہے تھے۔ حارث جانتا تھا کہ عراقی سفارت خانے کی طرف سے ایسی کسی بھی شکایت پر کہ حارث کا تعلق موساد سے ہے، اس نے کسی عراقی طالبہ کو قتل کیا ہے، برطانوی حکومت کبھی بھی ان کو نہ دھرتی، کیونکہ ایسی کسی بھی شکایت پر کارروائی کرنے سے پہلے وہ لوگ اسرائیلی وزارت خارجہ سے رجوع کرتے، جہاں سے معمول کا جواب نہیں مل جاتا۔
انہیں مل جاتا کہ عربوں کے نزدیک ہر یہودی خصوصاً جس کا تعلق اسرائیل سے ہے موساد کا ایجنٹ اور دہشت گرد ہے، اور عرب دراصل یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کرتا ہے۔ مغربی ممالک کی ہر حکومت کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ اسرائیلی شہری کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی حکومت ان کے لیے کسی نوعیت کی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ موساد کا کیٹسا اطمینان سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ٹی وی کا سوئچ آن کرنے کے بعد اپنے لیے ایک بڑا پیک تیار کیا اور ٹیلی فون پر ایک نمبر گھمانے لگا۔ رات ڈھلنے تک ملیحہ اس کے پاس موجود تھی۔ دونوں نے مل کر موساد کی فتح اور فہیمہ کی موت یعنی عراقی انٹیلیجنس کی ناکامی کا جشن منایا اور جنیبت کے طوفان میں بہتے چلے گئے۔ صبح ملیحہ کی آنکھ دودھ دینے والے کی گھنٹی پر کھلی۔ اس نے اپنے پہلو میں لیٹے حارث کو جگا کر اطلاعی گھنٹی سے مطلع کیا، دودھ والا ہے، میں خالی بوتلیں رکھنی بھول گیا تھا، ذرا کچن سے خالی بوتلوں کا کریٹ باہر رکھ دو اور بھری ہوئی بوتلیں لے آؤ۔ اس نے نیند سے بوجھل آواز میں ملیحہ سے کہا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ ملیحہ نے اپنے ننگے جسم پر گاؤن ڈالا اور نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف چل دی۔ دروازے کی جھری سے اس نے دیکھا واقعی ایک نوجوان جس نے دودھ سپلائی کرنے والی کمپنی کا لباس پہنا ہوا تھا وہاں موجود تھا۔ ملیحہ جس پر ابھی تک شراب اور شہوانیت کا غلبہ تھا بڑی ہمت سے کچن سے خالی بوتلوں کا کریٹ اٹھا کر لائی۔ اس نے جیسے تیسے وہی کریٹ دروازے سے باہر آ گیا۔ ابھی بمشکل وہ سیدھی ہی ہوئی تھی جب اس نوجوان نے پہلو سے اندر داخل ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے اندر کھینچ لیا۔ ملیحہ کو جب تک ہوش آتا پستول کی ٹھنڈی نالی اس کی کنپٹی سے چپک چکی تھی۔ خبردار آواز نہ نکالنا، اس کے کان میں زہریلی آواز آئی۔ ملیحہ کا ڈر کے مارے نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا اوپر کر رہ گیا۔ اس درمیان دوسرے نوجوان نے خالی بوتلوں کا کریٹ باہر رکھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اب اگر دودھ والا آ بھی جاتا تو معمول کے مطابق خالی بوتلیں اٹھا کر بھری ہوئی رکھ کر چلا جاتا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ چلو اس کتے کے پاس، اس نوجوان نے پھنکارتے ہوئے ملیحہ سے کہا۔ ملیحہ کے منہ سے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اسے دھکا دے کر آگے کر دیا تھا۔ موت کی آمد سے بے خبر حارث کی آنکھ ملیحہ کے اس پر گرنے سے کھلی تھی۔ اندر داخل ہونے والے نوجوان نے اسے دھکا دے کر حارث پر پھینکا تھا۔ بجلی کی سی پھرتی سے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سہمی ہوئی ملیحہ ایک کونے میں جم کر رہ گئی تھی۔ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ حارث نے اوسان قائم کیے اور اس کی آواز سے گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے دونوں سوالات کے جوابات بھی تمہیں معلوم ہیں، ایک نوجوان نے پستول اس کی طرف لہراتے ہوئے کہا۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم بکواس کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے نہ خوش فہمی۔ البتہ تمہارے متعلق ضرور غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم شاید بے بس پرندے ہیں جنہیں تم جب چاہو شکار کر لو۔ تم ساری دنیا کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو مسٹر حارث، یا تم جو کوئی بھی ہو۔ مرنے سے پہلے صرف ایک بات جان لو کہ ہم عراقی لڑکی کی موت کا انتقام لینے نہیں آئے، ہم اپنے ان ہزاروں بے گناہ اور مظلوم ساتھیوں کا انتقام جنہیں تم نے مار ڈالا اور جن کا قتل عام تم گزشتہ 50 سال سے بے دریغ کر رہے ہو، ہم تمہارے آقاؤں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم مرے نہیں، زندہ ہیں۔ اس نوجوان نے حارث کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق شاید فلسطین سے ہے اور تمہیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو تمہارے ساتھیوں سے میری حکومت کتنا بڑا انتقام لے گی۔ حارث نے ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا لیا۔ اچھا، بہت شکریہ، یہ تمہارا۔ پھر ہم تمہیں نہیں مارتے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہاری حکومت ایسا نہیں کرے گی؟ نوجوان نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ تم اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو، حارث نے غصے سے بھنکارتے ہوئے کہا۔ اس اچانک پیش آمد سچویشن نے اسے بے بس اور باولا کر دیا تھا۔ یہ احساس کہ وہ بے بسی کی موت مرنے والا ہے اس کا خون کھولنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سوتے ہوئے دشمن اسے نشانہ بنا ڈالیں گے۔ ہم اپنے لیے گڑھا کھود چکے ہیں، لیکن آج تم جہنم واصل ہونے جا رہے ہو۔ اور ایک بات اور سن لو، ہم تمہارے ساتھ منافقت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمیشہ کی طرح عراقی لڑکی کی موت کو بھی نیچرل بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ لڑکی زندہ ہے۔ حارث نے پھر سنبھالا لیا۔ یہ تو اور بھی بری بات ہے، اب ہمیں تمہارے بعد اسے بھی مارنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے نوجوان جو اس درمیان اپنی پستول پر لمبے اوور کوٹ کی جیب سے سیلنسر نکال کر فٹ کر رہا تھا، فائرنگ کی پوزیشن میں اس طرح سیدھا کر رہا تھا کہ اچانک حارث کے پاؤں میں جیسے سپرنگ لگ گئے ہوں۔ اس نے اپنی دانس میں زمین سے اڑ کر ان دونوں پر گرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آور بھی اسی میدان میں نئے نہیں تھے۔
وہی نوجوان جس نے پستول پر سلنسر فٹ کیا تھا اپنی جگہ سے ذرا سا دائیں ہٹا اور زمین پر گرنے تک اس نے 2 گولیاں حارث کے پہلو میں اتار دیں۔ اس کے پہلو سے خون کا فوارہ اچھلا اور قالین میں جذب ہونے لگا۔ اس درمیان دوسرے نوجوان نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا۔ بہت چالاک بنتے ہو، یہ کہتے ہوئے پہلے نے ایک اور گولی اس کی کھوپڑی میں ماری اور دونوں پرے ہٹ گئے۔ حارث چند لمحے ماہی بے آب کی طرح تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ملیحہ کے لیے ایسے مناظر کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن خوف سے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے صوفے پر گر پڑی تھی۔ میرا تعلق بیروت سے ہے اور میں صرف جسم فروش عورت ہوں۔ تم انکوائری کر سکتے ہو، مجھے علم نہیں کہ یہ کون ہے، میں اسے صرف اپنا گاہک سمجھتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ان سے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ مردانگی تو نہیں ہے۔ اگر تم اس کو جانتی بھی تھی تو اس کے وارثوں کو بتا دینا کہ ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے اور دنیا کو جس کونے میں وہ چاہیں میدان جنگ کے لیے چن لیں۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی ہر گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ دوسرے نوجوان نے کہا۔ دونوں نے دودھ کی ایک بوتل اسے پینے کے لیے دی۔ ملیحہ جانتی تھی کہ اسے یہ دودھ پینا ہی پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں تو یہ لوگ زبردستی پلا دیں گے۔ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دودھ کی بوتل تھام لی اور ایک ایک گھونٹ حلق میں اتارنے لگی۔ ابھی بامشکل 5-6 گھونٹ ہی پیے تھے جب اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ملیحہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا، ٹیلی فون کے تار کاٹے اور جس طرح چپ چاپ آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ باہر موجود دودھ کی خالی بوتلیں بھری جا چکی تھی، لیکن دودھ فروش کو علم نہ ہو سکا کہ اس گھر کے مکینوں پر کیا قیامت بیت چکی ہے۔ ڈیوڈ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانے پر چھوڑا اور اب اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہائش لندن کے کثیر آبادی والے علاقے آل گیٹ میں رکھی ہوئی تھی، جہاں مکانوں کی قطار کے عین درمیان اس کا گھر تھا۔ اس نے یہاں نزدیک ہی اپنا پرنٹنگ پریس لگایا ہوا تھا، جہاں پر پبلشنگ کا چھوٹا موٹا سا دھندا چل رہا تھا۔ اس دھندے کی آڑ میں وہ موساد کا گھنونا کھیل جاری رکھے ہوا تھا۔ اپنے گھر تک وہ بڑے اطمینان سے آیا تھا۔ رات اس نے جی بھر کے شراب پی اور چین کی نیند سو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا قتل نہیں تھا۔ ایسے درجنوں قتل اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، اور ایک دور ایسا بھی گزرا جب وہ تل ابیب کے ایک عقوبت خانے کا انچارج تھا، جہاں متشبہ فلسطینی نوجوانوں کو تفتیش کے لیے لایا جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں سے ناخن علیحدہ کیا کرتا تھا۔ موساد نے اسے اپنے خصوصی دستے میں اس کی قابلیت کو دیکھ کر شامل کیا تھا۔ اسے کسی کو بھی قتل کر دینے کا نشہ تھا۔ معمول کے مطابق صبح دیر گئی اس کی آنکھ کھلی اور اب وہ اٹھ کر کچن تک آیا تھا۔ چائے کا کپ حلق میں اتار کر اسے قدرے ہوش آیا۔ اب وہ باتھ روم کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت سوائے معمول کی ڈاک کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ ڈاکے کی عادت تھی کہ وہ ڈاک پھینکنے کے بعد گھنٹی بجایا کرتا تھا، لیکن آج 2-3 گھنٹیاں یکے بعد دیگرے بجی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کوئی خطرہ؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اندر موجود انٹرکام کا بٹن دبا کر باہر کھڑے موجود شخص سے شناخت دریافت کی۔ گیس کمپنی، جواب ملا۔ اسے یاد آیا کہ یہ مہینے کا آخری ہفتہ ہے جس میں کمپنی کے لوگ میٹر چیک کرنے آتے ہیں، جو اس کے مکان کی بیسمنٹ میں نصب ہے۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بطور احتیاط جھری سے دیکھ لیا۔ باہر ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں بل لیے سر پر گیس کمپنی کی ٹوپی رکھے کھڑی تھی۔ اس کے بال ٹوپی سے باہر لہرا رہے تھے۔ اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر ڈیوڈ کی رال یوں ہی ٹپکنے لگی۔ اس نے بے فکری سے دروازہ کھول دیا۔ لڑکی نے باہر کے موسم کے پیش نظر نیلے رنگ کا رین کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے صبح بخیر کہا۔ صبح بخیر۔ ڈیوڈ نے بھی دانت نکال دیے۔ لڑکی اندر داخل ہوگی جبکہ ڈیوڈ اس کی طرف پشت کیے دروازے کو ڈبل لاک لگا رہا تھا۔ اس نے صرف بنیان اور نکر پہن رکھی تھی اور بستر سے ابھی اٹھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند کر کے لڑکی کو ایک ذو معنی سا فقرہ کہنے کے لیے اس کی طرف گھوما ہی تھا کہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ لڑکی نے ہاتھ میں سلنسر لگا پستول تھام رکھا تھا۔ شاید اس نے یہ پستول اپنے لمبے رین کوٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ تم تو مجھے مار ڈالو گی، یہ کہتے ہوئے ڈیوڈ نے اپنا ایک قدم ہی بمشکل اپنی جگہ سے آگے بڑھایا تھا۔ اچانک ہی 2-3-4 گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ کیوں نہیں؟ تم زندہ رہے تو نہ جانے اور کتنے بے گناہ مار دیے جائیں گے۔ یہ آخری فقرہ تھا جو اس لڑکی کے منہ سے اس نے سنا تھا۔ اس نے پستول سے سلنسر کھول کر الگ کیا اور جس طرح اندر آئی تھی اسی طرح باہر نکل گئی۔ باہر جانے سے پہلے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ دروازے کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑی کار میں موجود ایک عربی نوجوان نے اس کی طرف دیکھ کر چابی گھمائی اور اس کے نزدیک لے آیا۔
اگلا دروازہ کھول کر وہ اطمینان سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈن۔ اس نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہی نوجوان کو ہاتھ کے انگوٹھے کے مخصوص اشارے سے بتایا، ویل ڈن۔ نوجوان کے چہرے کا تناؤ اچانک ختم ہو گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتے موٹر وے تک آ گیا۔ جلد ہی دونوں شہر سے باہر نکل آئے۔ اس درمیان لڑکی نے اپنا کوٹ اور ٹوپی اتار کر اپنے قدموں میں دھرے بیگ میں ڈال لی تھی۔ اب دونوں کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح معمول کی گفتگو کرتے موٹر وے کی اس سمت میں سفر کر رہے تھے جو انہیں مانچسٹر کی طرف لے جاتی تھی۔ نوجوان نے لڑکی کو وہاں ڈراپ کر کے لندن واپس آ جانا تھا۔ دونوں فلسطینی اور ابو احمد کے ساتھی تھے جنہوں نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دے دیا تھا۔ راستے میں ایک سروس پر رک کر انہوں نے چائے اور سنیکس کھائے تھے۔ پھر نوجوان نے یہیں سے فون کر کے اپنے کسی ساتھی خالد کو مشن کی کامیابی کا مصدع سنایا اور مبارکباد وصول کی اور واپس آ گیا۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی ساتھی لڑکی کو مانچسٹر میں ڈراپ کر کے واپس لندن آ گیا تھا۔ دونوں نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ ان کے اپنے ٹھکانوں سے غائب ہونے کا شک تک نہیں جا سکتا تھا۔ لندن میں ہیوسٹن کی نارتھ ہائیڈ لینڈ کی جس بلڈنگ کے سامنے ڈیوڈ نے ان دونوں کو اتارا تھا وہ اس بلاک کے آخری کونے میں واقع تھی۔ دونوں مقامی گنڈے اور موساد کے نمک خوار تھے۔ خدا جانے موساد کو کس طرح ان کے یہودی ہونے کی اطلاع مل گئی تھی جس کے بعد سے دونوں کو قابو کر لیا گیا تھا۔ گزشتہ سال سے وہ موساد کے لیے خدمات انجام کر رہے تھے۔ اس درمیان دونوں نے موساد کے حکم پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں درجنوں بے گناہوں کو گمنامی کی موت مارا تھا۔ دونوں مقامی جوا خانے کے مالک تھے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک پب بھی خرید لیا تھا اور اب خاصے مصروف رہتے تھے۔ پہلے وہ خود گنڈے تھے لیکن اب کئی گنڈے ان کے دسترخواں پر پل رہے تھے۔ بے گناہوں کو اذیت ناک اور گمنامی کی موت مارنا وہ اپنا مذہبی فریضہ اور خیال تصور کرتے تھے۔ انہیں موساد نے پڑھا دیا تھا کہ یہودی ہونے کے ناطے وہ کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ وہی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں کہ کسی زندہ رہنے یا کسی کے مر جانے کا۔ صبح معمول کے مطابق دونوں اٹھے اور دوپہر کو معمول کے مطابق اپنے کام پر چلے گئے۔ دونوں نے سارا دن اطمینان سے گزارا۔ ایک پب پر اور دوسرا اپنے جوئے خانے پر کام کرتا تھا۔ رات کو وہ دوسرے پہر گھر واپس آیا کرتے تھے۔ دونوں اکٹھے رہتے تھے اس لیے واپس بھی ایک ہی گاڑی میں آیا کرتے تھے۔ کار چلاتے ہوئے وہ شراب نوشی نہیں کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے کچھ اچھے اصول بھی بنا رکھے تھے جن پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ یہ اصول بھی انہیں موساد کی طرف سے پڑھائے گئے تھے اور تلقین کی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کی تو وہ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اگر دشمن نے چھوڑ دیا تو موساد انہیں مار ڈالے گی، کیونکہ اب اپنے کسی بھی رات کا تشت ازبام ہونا اس لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ یوں بھی اپنے راز کا تشت ازبام ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ یوں بھی تازہ واردات کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ خاصی شرافت کی زندگی بسر کرنے لگتے تھے۔ دونوں نے دن میں گزرنے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور باتیں کرتے گھر تک آ گئے۔ گھر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ دوبارہ لاک کر کر اپنے سٹنگ روم تک آئے۔ یہاں دونوں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے اپنے بیڈ روم میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس شہر میں ان کی بے شمار گرل فرینڈز تھیں لیکن ابھی انہیں کم از کم ایک ہفتہ بڑے آرام سے گزارنے کا حکم ملا تھا۔ یہ حکم اگر برطانوی پولیس کی طرف سے ہوتا تو وہ کبھی خاطر نہ لاتے، لیکن موساد کے حکم پر عمل کرنا، موساد کے حکم کو بجا نہ لانا، وہ کبھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سٹنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے باہر ہی موجود بٹن دبا کر اندر کی لائٹ جلائی اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کے تعاقب میں اندر آ گئے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ اب پوزیشن ایسی بن گئی تھی کہ وہ دو مسلح نقاب پوش ان کے سامنے کھڑے تھے اور تیسرے نے دروازے کے ساتھ پوزیشن لے رکھی تھی۔ شاید وہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کر کھڑا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوں دروازہ بند کر دیں۔ اس بات کا علم انہیں مرنے تک نہ ہو سکا کہ یہ لوگ کس راستے سے اور کب اندر داخل ہوئے اور کتنی دیر سے وہ چھپے ان کے منتظر تھے۔ خوش آمدید دوستو، تم نے بڑا انتظار کروایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ اور دیر تم نہ آتے تو ہمیں تمہارے ٹھکانوں پر جانا پڑتا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ ہمیں اس زحمت سے بچا لیا۔ ان کی پشت سے آواز آئی۔ دونوں کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ تینوں حملہ آوروں نے نہ صرف ماسک پہن رکھے تھے بلکہ ان کی پستولوں پر سلنسر بھی فٹ تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان میں سے ایک نے سنبھل کر کہا۔ ہاں، پاگل ہو گئے ہیں اور اسی پاگل پن میں تمہیں موت کی نیند سلانے آئے ہیں۔
تاکہ تمہارے بدماش مالکان کو علم ہو سکے کہ ان کا واسطہ ایسے مظلوموں سے ہے جو پاگل پن میں کبھی کچھ بھی کر گزرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ سامنے کھڑے نوجوان نے کہا، بھاگ جاؤ۔ دوسرے بدماش نے اس طرح ہاتھ لایا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہمیں بھگانے کی اتنی ہی جلدی ہے تو تمہاری مرضی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ تم مرنے سے پہلے کم از کم شراب نوشی ہی کر لو، اس طرح تمہیں یہ اطمینان تو رہے گا کہ تم نے موساد کے حکم کی خلاف ورزی کر لی تھی، کہیں حسرت دل میں لے کر نہ مر جانا۔ عقب سے آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ سمجھایا۔ ٹھیک ہے، تم خاصے مہربان قاتل نظر آتے ہو۔ اگر تم لوگوں نے ہمیں مار دینے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو کچھ اور بتانا بھی نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں ایک پیگ تو پی لینے دو۔ مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے۔ ایک بدماش نے کہا، اوکے، کہاں ہے شراب؟ ہم خود لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم ڈھونڈ لیں گے، نقاب پوش نے کہا۔ دراصل ہمیں گھر میں شراب رکھنے کی عادت نہیں، پب تک جانا ہوگا۔ ایک بدماش نے مکاری دکھائی۔ افسوس، پھر تم شراب پیے بغیر ہی مر جاؤ، کیونکہ تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی اور ہم اپنا کام مکمل کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ جواب ملا۔ یہ تو زیادتی ہے، انہوں نے احتجاج کیا۔ مجبوری ہے، جواب دیا گیا۔ میرے خیال سے شاید ہمارے فریج میں کوئی بوتل موجود ہو، میں دیکھتا ہوں، ایک بدماش نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہا۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ڈھیر کر دیں گے۔ اس مرتبہ عقب سے بولنے والے نقاب پوش کی آواز میں قہر برس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ہی لا دو۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عقب والا نقاب پوش باہر نکل گیا۔ اس نے ملحقہ کچن سے فریج میں رکھی بوتل نکالی اور جیب سے شیشی نکال کر اس میں تیز زہر انڈیل دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شراب اور سوڈے کے ساتھ ساتھ 2 خالی گلاس بھی تھے۔ اس درمیان دونوں بدماش خون کے گھونٹ پیے خاموشی سے دونوں مسلح نقاب پوشوں کو گھورتے رہے، جن کی انگلیاں ٹریگر پر تھیں اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ اپنے لیے پیک خود ہی تیار کر لو، کیا یاد کرو گے کہ ان لوگوں سے پالا پڑا ہے، حالانکہ تم نے کبھی کسی کو اتنی مہلت نہیں دی ہوگی۔ نقاب پوش نے کچھ فاصلے پر رکھی میز پر سب کچھ رکھ کر دوبارہ پوزیشن سنبھالی۔ ایک آدمی جام تیار کر کے دوسرے کو دے گا، تم جاؤ۔ اس نے ایک بدماش کو اشارہ کیا۔ بدماش نے بے بسی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ وہ پیک تیار کیے ایک اپنے ساتھی کو تھما دیا، دوسرا خود تھاما۔ دونوں نے جام ٹکرائے اور ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پی گئے۔ اس میں زہر ملا ہے، میں نے باہر ملا دیا تھا، تم 1.5 منٹ بعد مر جاؤ گے، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ عقب سے آواز آئی۔ دونوں کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تینوں نقاب پوش اسی طرح کمرے سے باہر آ گئے۔ ابھی انہوں نے کمرے کا دروازہ بمشکل بند ہی کیا ہوگا کہ جب انہیں ایک دھڑام کے گرنے کی آواز آئی۔ دونوں زوردار آواز میں گالیاں بک رہے تھے۔ نقاب پوشوں کے باہر آنے تک گالیوں کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ سری الاثر زہر اپنا کام کر گیا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے بوتل میں موجود شراب کموڈ میں بہا کر فلیش چلا دیا۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے خود ہی شراب میں زہر ملا لیا تھا۔ تینوں نے اپنے نقاب اتار کر جیبوں میں ٹھونسے اور باہر پارک کی 2 گاڑیوں میں علیحدہ علیحدہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ایک ساتھی نے ہیوسٹن سے باہر آ کر سڑک کے کنارے موجود فون بوتھ سے فون کر خالد کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دے دی تھی، جس پر دوسری طرف سے الحمدللہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی قونصلیٹ کی رگوں میں کھولتا ہوا خون اس کی نسیں توڑ دے رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے اس کو اپنا وجود دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک ایسی حزمیت کا منہ انہیں کبھی بھی نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ جس ذلت سے وہ دوچار ہوئے تھے، اس کے سامنے وہ خط دوہرا تھا جو آج کی خصوصی ڈاک سے موصول ہوا تھا، جس پر لکھا تھا، بریگیڈیئر شمیر تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ابھی حماد اور ڈیبی کی موت کا انتقام ادھورا ہے۔ ہم بدلہ لینے کے لیے میدان کا انتخاب بھی خود کرتے ہیں۔ جلد ہی بریگیڈیئر شمیر کو ایسی مزید خوشخبریاں بھی سنائی جائیں گی۔ بلیک ستمبر۔ اس خط سے پہلے کسی نے تو قونصل خانے میں فون کر کے موساد کے 4 درندوں کی موت کی خبر دے دی تھی اور درخواست کی تھی کہ ان کی لاشیں سڑنے سے پہلے اٹھا لی جائیں۔ بے بسی اور غصے سے اسرائیلی قونصلیٹ سوائے ہونٹ کاٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً یہ ایک خط ایک مشین کے ذریعے تل ابیب میں اس پیغام سمیت پہنچا دیا جو اسے ٹیلی فون پر موصول ہوا تھا۔ برطانوی پولیس نے ایک ہی دن میں 5 لاشیں دریافت کی تھیں۔ 5 لاشوں کی اطلاع انہیں ٹیلی فون پر ملی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کے تمام قاتل کی وارداتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لیکن کیا تعلق ہے؟ اس سوال کا جواب انہیں تلاش کرنا تھا۔ 5 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔
عراقی لڑکی کی لاش عراقی سفارتخانے کو، ڈیوڈ اور ہارس کی لاشیں اسرائیلی سفارتخانے کو اور دونوں مقامی یہودیوں کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی۔ فی الوقت اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف عراقی لڑکی کی موت کو خودکشی کا کیس قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے جو خط اپنے والدین کے نام لکھا تھا وہ اس کے سرانے موجود تھا، اور خط اور زہر کی شیشی پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ دونوں بدماشوں کی موت البتہ مشتبہ تھی۔ بظاہر تو یہ خودکشی کا کیس دکھائی دیتا تھا، لیکن برطانوی پولیس کے ہونہار افسران نے جلد ہی یہ سراغ لگا لیا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ انہیں یہ پینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ معمولی کیس نہیں تھا۔ اسرائیلی حکومت نے زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور الزام لگایا تھا کہ حکومت اسرائیلی شہریوں کی مناسب حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے دونوں شہریوں کی موت کی ذمہ داری فلسطینی تنظیم آزادی پر عائد کرتے ہوئے مغربی پریس میں یہ شوشہ بھی بڑی ہوشیاری سے چھوڑ دیا تھا کہ قاتلوں کو عراقی سفارتخانے میں پشت پناہی حاصل ہے۔ ایک مخصوص اخبار نے اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب کہانی گھڑ لی تھی اور اس میں عراقی سفارتکار فیصل کو، جس نے حال ہی میں چارج سنبھالا تھا، ملبوس کر دیا تھا۔ برطانوی قوانین کے مطابق برطانوی پولیس چونکہ اخبار سے اس کے ذرائع کے مطابق دریافت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبور تھی۔ البتہ عراقی حکومت نے اس اخبار پر عراقی سفارتخانے پر جھوٹے الزام لگانے کا الزام عائد کرتے ہوئے 50 لاکھ پاؤنڈ ہرجانے کا نوٹس جاری کر دیا تھا۔ برطانوی انٹیلی جنس کو موساد کی طرف سے باقاعدہ اطلاع مل چکی تھی کہ عراقی سفارتکار یہاں سے ضروری سامان اسمگل کر کے عراق پہنچانے کے مشن پر ہی لندن آیا ہے۔ اس ضمن میں ممکن ہے کہ کاغذات اور شواہد CIA اور MI5 دونوں کو پہنچا دیے گئے ہوں۔ CIA کا دباؤ برطانوی انٹیلی جنس پر بڑھ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو یہی روک لے۔ برطانوی انٹیلی جنس سائی کی طرح فیصل کے پیچھے لگ گئی تھی اور ایڈنبرا میں اس کی ابو احمد سے ملاقات کے بعد سے تو یہ لوگ زیادہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ابو احمد ان کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ شاید اسے اپنے تعاقب کا علم ہو گیا تھا کیونکہ اس نے تعاقب میں آنے والوں کو ڈاؤچ دیا تھا۔ ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی اطلاع نہیں تھی کہ فیصل نے ایڈنبرا میں کسی عربی نقوش والے نوجوان سے ملاقات کی ہے۔ یہ نوجوان کون ہے، اس کا علم انہیں نہیں ہو سکا۔ برطانوی حکومت پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بالآخر انہیں فیصل کو نان گریٹ پرسن، ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر لندن سے نکالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے جواب میں عراق نے 3 برطانوی سفارتکاروں کو بغداد سے ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر نکال دیا تھا۔ باب گولڈ فش۔ بریگیڈیئر شمیر کے لیے موساد کے کیٹسا کی موت ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں اس بہیمانہ کارروائی کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور خواہ اس کی کوئی بھی قیمت اسرائیل کو ادا کرنی پڑے۔ ابو احمد کو تلاش کرو، اس نے موساد کو حکم جاری کیا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، پاتال سے آسمان کی بلندیوں تک اسے چھان مارو۔ کسی بھی نام کے ساتھ وہ یورپ میں سرگرم عمل ہو، یہ شخص ابو مزال کا دایاں ہاتھ ہے اور ہمیں اس ہاتھ کو توڑنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لندن میں سارا آپریشن اس کی نگرانی میں عراقی سفارتخانے کی معاونت سے طے پایا ہے۔ موساد کے کسی بھی کیٹسا کا قتل قابل برداشت نقصان نہیں۔ جاؤ اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، تمام بین الاقوامی قوانین پر لعنت بھیج دو۔ میرا حکم ہے کہ کسی کے حکم کی پرواہ نہ کرنا اور ابو احمد کو ڈھونڈ کر مار ڈالو۔ مجھے بہر صورت اس کی موت کی خبر جلد از جلد ملنی چاہیے۔ اور ہاں، یاد رہے کہ یہ صرف میری نہیں بلکہ موساد کے سربراہ اسرائیلی وزیر اعظم کی خواہش ہے، جسے پورا کرنا ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں وہ اس وقت فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم مجاہد سے نمٹنے والے PLO کے ماہرین موساد کے خصوصی ونگ گولڈ فش سے مخاطب تھا، جسے موساد کی اپنی زبان میں سائفہ نیم کہا جاتا تھا۔ بیروت میں برسر پیکر مختلف گروپوں میں سے عیسائیوں کے مضبوط گروپ کے سربراہ بشیر جمائل نے 1978 میں موساد کے ساتھ خفیہ معاہدے کے تحت اسے اپنے زیر تسلط علاقے نارتھ بیروت میں سمندر کے کنارے جونیا کے علاقے میں ایک خفیہ اڈہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی اڈے میں موساد نے ایک خفیہ نیوا ریڈار اسٹیشن قائم کر رکھا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے جمائل کی فوج فلانکس کے بحروب میں یہاں موجود رہتے تھے۔ موساد کو اپنے اس خفیہ مشن کے قیام کے لیے اپنی تمام ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر جمائل کی ہر بات ماننا پڑتی تھی۔
نارتھ بیروت کے اس خفیہ مقام پر جو بشیر جمائل کا ہیڈ کوارٹر تھا، موساد اور فلانکسٹ اسائیوں کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ نہ صرف اسرائیل فلانکسٹوں کو اس اسٹیشن کے قیام کے لیے 20 تا 30 ہزار امریکی ڈالر ماہانہ ادا کرے گا، بلکہ اسرائیل نے حیفا کے فوجی بیس میں جمائل کے فوجیوں کو اسرائیل میں تیار کردہ خصوصی گن بوٹس ڈابر بھی قیمتاً دی تھی، جن کے حصول کے بعد عیسائی فوج کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیروت میں موساد کا خفیہ اڈہ عیسائیوں کے زیر قبضہ مشرقی بیروت اور مسلمانوں کے زیر قبضہ مغربی بیروت کے عین درمیان میں ایک سرکاری عمارت کے تہخانے میں قائم کیا گیا تھا، جسے موساد کی خفیہ زبان میں آبدوز سب میرائن کہا جاتا تھا۔ اس اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ہمہ وقت موساد کے 10 بہترین دماغ، جن میں کم از کم 7 یا 8 کیٹسا شامل تھے، سرگرم عمل رہتے تھے، جن میں سے کم از کم 2 کا تعلق اسرائیلی فوج کے بہترین اور تباہ کن یونٹ 4 اور 5 سے ہوتا تھا۔ 1980 تک حالت یہ تھی کہ نہ صرف جمائل بلکہ بحری جنبلات اور پی ایل او کے بھی بعض کیمپوں میں موساد کے خفیہ اڈے قائم ہو چکے تھے، اور عملاً موساد کو ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جب چاہیں بیروت میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے تھے۔ سی آئی اے، شامی انٹیلیجنس اور دیگر مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں خود کو بے بس محسوس کیا کرتی تھیں۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ بیشتر امریکی شہریوں کے اغوا میں بھی موساد کا ہاتھ تھا۔ امریکی اس بات کی خبر رکھنے کے باوجود کہ موساد ان کو بھی ہاتھ دکھا جاتی ہے، اس کے محتاج رہتے تھے اور مسلطاً خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے، جس کی بہترین مثال 23 اکتوبر 1983 کو بیروت ایئرپورٹ پر مرسیڈیز ٹرک بم کا وہ دھماکہ ہے جس میں 241 امریکی میرائن فوجی مارے گئے تھے۔ امریکہ کی فوجی تاریخ میں 13 جنوری 1968 کے بعد ایک ہی روز میں مارے جانے امریکی فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ یاد رہے کہ اس روز ویتنام میں ایک ہی دن میں 1286 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اس سے پہلے یا بعد کبھی ایک ہی دن میں اتنی زیادہ تعداد میں امریکی فوجی نہیں مارے گئے تھے۔ موساد کو اپنے خصوصی ذرائع سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس بڑے مرسیڈیز ٹرک میں گولہ بارود کے ذخیرے کے ساتھ ایک خودکشی مشن ترتیب دیا گیا ہے، جس میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا سامان موجود ہے۔ موساد اور سی آئی اے کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے کے تحت موساد اس بات کی پابند تھی کہ اس کی پیشگی اطلاع سی آئی اے کو دے دے، لیکن انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ یہ بھی موساد کی خفیہ پلاننگ کا حصہ تھا۔ اسی طرح اسرائیلی حکام شام اور امریکہ کے درمیان پہلے سے موجود خلیج کو اتنا زیادہ وسیع کر دینا چاہتے تھے کہ پھر وہ جب بھی چاہیں اپنی مرضی کے نتائج اسی تناظر میں حاصل کر سکیں۔ گولڈ فش کا سربراہ موساد کا کیٹسا اس میٹنگ میں خصوصی شرکت کے لیے بیروت سے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بریگیڈیئر شمیر اور کیٹسا ایک علیحدہ خفیہ میٹنگ کر رہے تھے۔ شام کے جب مختلف رپورٹوں کا معائنہ، ان پر تفصیلی بحث اور بیروت میں فلسطینیوں کی طاقت کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک اہم فیصلے پر پہنچ گئے تو بریگیڈیئر شمیر نے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ فوراً ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کیا۔ سر، ہمیں اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے آپ کی منظوری درکار ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے منصوبے کی تفصیلات سے اسرائیلی وزیراعظم کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، کون سا بین الاقوامی دباؤ؟ امریکہ ہمارے محتاج ہیں اور فلسطینی سٹنگ ڈکس اربوں میں ابھی اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی۔ وزیراعظم نے کہکہ لگاتے ہوئے جواب دیا، شمیر، اگلے 48 گھنٹوں میں جو دل چاہے کر گزرو، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ بلیک ستمبر کو بھی بھرپور جواب ملنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر رہو، فلسطینی سٹنگ ڈکس ہیں اور امریکہ ہمارا محتاج ہے، وزیراعظم نے یہ کہا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کل صبح ہماری طرف سے کام کا آغاز ہو جائے گا، شمیر نے بیروت سے آئے کیٹسا سے کہا۔ اس رات موساد کا یہ کیٹسا ایک خصوصی پلان لے کر سرحد عبور کر گیا تھا۔ اس رات کے پہلے پہر اس کے ساتھیوں نے بیروت کے تمام غنڈہ گروہوں کو اپنے خفیہ مرکز پر جمع کر رکھا تھا۔ آبدوز پر موجود ان غنڈوں کو منصوبے کی تفصیلات سمجھانے کے بعد اس حکم کے ساتھ شکارگاہوں کی طرف بھیج دیا گیا تھا کہ کسی کے کام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صبح اسرائیلی فوج نے موساد کے آپریشن سی فیکس کا
آغاز کر دیا۔ امریکی اسلحہ خانوں میں تیار شدہ طیاروں سے مغربی بیروت میں واقع ایک بڑے فلسطینی مہاجر کیمپ پر آتش و آہن کی بارش برسانی شروع کر دی۔ آپریشن سی فیکس میں اسرائیلی ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن حصہ لے رہے تھے۔ پہلے بمباروں نے نہتے اور بے گناہ فلسطینیوں پر ستم کے پہاڑ توڑے اور اس کے بعد فائٹر طیارے حرکت میں آئے اور اس کیمپ میں موجود ہر قابل ذکر فلسطین جانباز پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ بے بس اور بے کس فلسطینی کمانڈوز اپنی بندوقوں اور عام سے اسلحے کے ساتھ ان آسمانی آفات کا کیا مقابلہ کرتے؟ وہ دیوانہ وار ان پر گولیاں برسا رہے تھے، لیکن یہ صحیح لا حاصل تھی۔ ان کی برسائی ہوئی گولیاں سوائے آسمان پر مخصوص گونج پیدا کرنے کے اور کچھ نہ کر سکیں، یا پھر خالی گولیوں کے خول تھے جو وہاں گرتے جا رہے تھے۔ 2 گھنٹے تک یہ مشق ستم جاری رہی۔ 2 گھنٹے بعد جب اسرائیلی درندوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی مذمت کرنے والا کوئی بھی جانباز زندہ نہیں رہا تو وہ اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹ آئے، لیکن ابھی موساد کے خون کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ اصل آپریشن تو اب شروع ہونے والا تھا۔ ابھی تو انہوں نے آپریشن سی فیکس کے لیے صرف فضا ہموار کی تھی۔ انہی لمحات میں جب مجبور اور مقہور فلسطینی مائیں، بیٹیاں اور بیویاں اپنے بچوں اور بڑوں کی لاشوں پر بینڈ کر رہی تھی، بچے کچے اور زخمی فلسطینی اپنے شہیدوں کے جسد خاکی اکٹھے کر رہے تھے، ان لمحات میں بیروت کی مختلف غنڈہ فورسوں کے سینکڑوں کی تعداد میں مسلح درندے، جنہیں موساد کی اشیرباد حاصل تھی، دھاڑتے ہوئے ان کیمپوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے یہاں موجود ہر فلسطینی جوان، بوڑھے اور بچے کے خون سے ہولی کھیلنی شروع کر دی۔ اب آپریشن سی فیکس کے تیسرے حصے پر عمل شروع ہوا اور بے بس و مقہور مسلمان فلسطینی عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی شروع ہوگی۔ جس کسی خاتون نے درندوں کے سامنے مذمت کی، اس کو انہوں نے مار ڈالا۔ درندگی کا یہ ہولناک تماشا شام گئے تک جاری رہا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے کیمپ سے بچے کچے فلسطینی مجاہدان بد نصیبوں کی مدد کو پہنچتے، موساد کے تربیت یافتہ غنڈوں نے جن ٹرکوں میں بیٹھ کر وہ آئے تھے، ان میں ہی بیٹھ کر ہوا میں گولیاں چلاتے اپنے فتح کا جشن مناتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اگلے روز اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک مختصر سا بیان معمول کے مطابق جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ لندن میں مارے جانے والے بے گناہ یہودیوں کے قاتلوں کی تعاقب میں اسرائیلی فورس کے جہازوں نے ان کیمپوں پر بمباری کی ہے، اور آئندہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر فلسطینیوں نے کسی یہودی کو قتل کیا تو اس کا انتقام بھی اسی طرح لیا جائے گا۔ سوائے ہیومن رائٹس کی چند نام نہاد تنظیموں اور چند مسلمان حکمرانوں کی طرف سے مذمتی بیانات کے اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ جب ایک مسلمان ملک کی کوشش سے اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ زیر بحث لانے کی تحریک پیش کر دی گئی، امریکہ بہادر نے اسے ویٹو کر دیا۔ ایئرپورٹ پر عراقی ایئر لائن کی یہ معمول کی پرواز تھی جسے آج وہ 2 بجے روانہ ہونا تھا۔ ٹرمینل نمبر 2 پر مسافر اپنا سامان ایئر لائن کاؤنٹر پر چیک ان کر رہے تھے اور رائڈ لائن کا عملہ معمول کے مطابق مسافروں کو نشستیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا سامان بھی جہاز میں بھیج رہا تھا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کے عملے میں گو کہ یہاں حفاظت کے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن دنیا کی بیشتر فضائی کمپنیوں نے اپنا الگ سے سیکیورٹی سٹاف بھی بھرتی کیا ہوا تھا، جو ان کی پروازوں کو لندن سے بحفاظت اڑانے کا ذمہ دار تھا۔ ان سیکیورٹی کمپنیوں کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کسی متعلقہ ایئر لائن کے جہاز میں رکھے گئے سامان پر خصوصی نظر رکھیں، جہاز کے مسافروں کی حرکت و سکنات نوٹ کریں، اور کوئی بھی مشتبہ مسافر یا سامان نظر آئے تو متعلقہ پرواز کے ذمہ داروں کو اس سے فوراً آگاہ کریں۔ حتمی فیصلہ بہرحال متعلقہ جہاز کی مالک کمپنی کو ہی کرنا ہوتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق لندن سے بغداد جانے والی پرواز پر مسافروں کا سامان چیک ان ہو رہا تھا جب اچانک برطانوی انٹیلی جنس کے اہلکاروں نے، جو صبح یہاں پہنچ گئے تھے، جہاز کے مسافروں کی قطار میں لگے ایک مسافر سے اپنا پاسپورٹ دکھانے کی درخواست کی۔ لیکن میں پاسپورٹ دکھا چکا ہوں، 2 مرتبہ پہلے بھی امیگریشن والوں نے چیک کیا ہے۔ آپ آ گئے ہیں، آخر آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اب آپ آ گئے ہیں چیک کرنے میرا پاسپورٹ۔ مسافر، جو شاید پہلے ہی سے اس صورت پر رنجیدہ تھا، سراپا احتجاج ہو گیا۔ ہمیں افسوس ہے، لیکن براہ کرم آپ ہمارے فرائض کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس بات کا برا مت مانیے۔ انٹیلی جنس کے اس افسر نے دوبارہ درخواست کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 2 مرتبہ میرا پاسپورٹ دے کر مطمئن نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ امیگریشن سے یہاں تک آنے میں میرا پاسپورٹ بدل تو نہیں گیا؟
میرا حلیہ البتہ آپ نے ضرور بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مسافر کو اب طیش آنے لگا تھا۔ اس نے اچھی خاصی تقریر شروع کر دی تھی۔ اسی درمیان جہاز کے مسافروں نے لائن توڑ کر اس کے گرد جمگھٹا لگانا شروع کر دیا۔ خاصی دلچسپ اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ صورتحال کچھ بھی رہی ہو، آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑے گا۔ برطانوی افسر نے اسے وارننگ دی۔ یہ لو، اور اس میں سے جو نکالنا ہے نکال لو۔ مسافر نے جھٹکے سے اپنا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان لمحات میں جب سیکیورٹی کے تمام افراد اور یہاں موجود دیگر مسافر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ اور بریف کیس موجود تھا کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر موجود عراقی ایئر لائن کے ملازم کو اس نے مسکرا کر مخصوص انداز سے السلام علیکم کہا اور اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، کاؤنٹر سے جواب ملا۔ کاؤنٹر میں موجود ذمہ دار نے اس کا بیگ چیک ان کرنے میں بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ باقی سب کچھ تو معمول کے مطابق تھا، لیکن غیر معمولی بات صرف یہ تھی کہ کاؤنٹر سے نہ تو اس مسافر کو بورڈنگ کارڈ جاری ہوا تھا اور نہ ہی سامان کی کلیئرنس کا سٹیکر۔ یہ سامان اس سے پہلے والے مسافر کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا اور سٹیکر کاؤنٹر کلرک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ پراسرار مسافر ابو احمد تھا۔ اس بیگ میں عراقی حکومت کا انتہائی اہم سامان موجود تھا۔ یہ سامان کسی مسافر کے بغیر سفر کر رہا تھا۔ ان لمحات میں جب ابو احمد کے نام سے سفر کرنے والے ایک اور خود ساختہ عراقی مسافر کو برطانوی انٹیلیجنس نے اپنے گھیرے میں لے کر اپنے سوالات کی پچھاڑ کر رکھی تھی، ابو احمد چپ چاپ ٹرمینل سے باہر آ گیا۔ وہ یہاں صرف سامان پہنچانے آیا تھا اور اسی کے نام کے ایک اور عراقی انٹیلیجنس کے پاسپورٹ ہولڈر نے اس ڈرامے میں خصوصی پارٹ ادا کیا تھا۔ اصلی ابو احمد کی روانگی کے چند منٹ بعد برطانوی انٹیلیجنس نے نقلی ابو احمد کو بھی کلیئر کر دیا، جس نے یہ ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ جس ابو احمد کی تلاش برطانوی انٹیلیجنس کو ہے وہ شخص وہ نہیں۔ میرے خیال سے مجھے یہ آخری چیکنگ سمجھنی چاہیے، مسافر نے طنزیہ لہجے میں اپنا پاسپورٹ برطانوی افیسر کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ برطانوی افیسر نے روایتی انگریزوں کی روایات کو برقرار رکھا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور MI6 کے درمیان باقاعدہ محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ بضد تھی کہ ایڈنبرا، گلاسگو اور مانچسٹر کی 3 الگ الگ الیکٹریکل پارٹس تیار کرنے والی فرموں سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایسے آلات کی خریداری کی گئی ہے جو ایٹمی اسلحے کی تیاری میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ عراقی ایئر لائن کی جس پرواز پہ یہ سامان لے جانے کا عندیہ ظاہر کیا گیا تھا، اس میں کوئی بھی سامان چیک ان ہونے سے پہلے جس سائفر مشین سے گزارا جاتا تھا اس پر برطانوی سیکیورٹی کا کنٹرول تھا، سوائے ان مسافروں کے جو اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑنے آتے تھے اور جن کے ہاتھوں میں معمولی قسم کے ہینڈ بیگز تھے۔ ان کا سامان اس لیے چیک نہیں ہوا کرتا تھا کہ انہیں صرف لاؤنج میں جانا ہوتا تھا، جہاز میں سوار نہیں ہونا ہوتا تھا۔ کہیں ان رخصت کرنے والوں میں سے کوئی شخص وہ سامان اندر تو نہیں لے گیا؟ کیپٹن فلپ، جس کے ذمہ یہ آپریشن تھا، اس نے اپنا عندیہ ظاہر کیا۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ برطانوی قوانین کی روح سے ہم کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ یہاں آنے والے ہر شخص کو اگر تلاشی دینے کا حکم دیا جاتا تو اب تک حکومت پر کروڑوں پاؤنڈز ہرجانہ ادا کرنے کے کیس بن چکے ہوتے۔ جناب والا، ہم صرف اس پرواز کے مسافروں کو چیک کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہم نے خلاف معمول کیا، اپنی مشین سے الگ سے ان کا جائزہ لیا۔ کوئی سامان سائفر مشین سے گزارے بغیر جہاز میں چیک ان نہیں ہوا، اس کے متحد نے جواب دیا۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے نمائندے نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہ کون غلط تھا اور کون صحیح۔ ہم سوائے آپس کی بحث کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ایک خصوصی سیکیورٹی میٹنگ میں موجود تھے جس کا اہتمام برطانوی وزارت دفاع نے کیا تھا۔ 8-10 روز تک یہ بحث جاری رہی۔ جو دعویٰ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تھا وہ برطانوی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ محاصرانہ چپکلش یوں تو پیشہ ور اداروں کے درمیان موجود رہتی تھی، لیکن برطانوی حکومت ادارے اس سے قدرے محفوظ تھے۔ اس کی وجہ ان کا ڈسپلن سے متعلق مخصوص رویہ تھا۔ یہ شاید پہلا سنگین نوعیت کا واقعہ تھا۔ 15 روز بعد اس قصے کو CIA نے نمٹا دیا۔ CIA کی طرف سے باقاعدہ برطانوی حکومت کو مطلع کر دیا گیا کہ عراق نے لندن سے سمگل شدہ سامان کی مدد سے انتہائی خطرناک توپ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔
اس توپ کے ذریعے عراقی حکومت اپنے عیسائیوں خصوصاً اسرائیل کے لیے مستقل خطرہ بن چکی ہے۔ یہ انتہائی اہم خبر CIA کہ اس سیٹلائٹ نے حاصل کی تھی جو عراق کے سر پر مسلط تھا اور جس کی یہ خصوصی ڈیوٹی تھی کہ وہ مسلمان ممالک کی دفاعی تنصیبات پر مستقل قسم کی نظر رکھے۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ بات باعث ندامت تھی کہ اطلاع موصول ہونے کے باوجود وہ لوگ اس اسمگلنگ کو روک نہ سکے۔ موساد اور CIA کی مشترکہ مساعی نے یہ بات بھی بعد میں ثابت کر دی کہ جس پرواز کو خصوصاً انٹیلیجنس نے چیک کیا تھا اس کے ذریعے یہ سامان بغداد پہنچا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے برطانوی کی حکومت نے عراقی ایئر لائن کو مستقل ریڈ لائن کر دیا۔ اب عراقی ایئر لائن سے دشمن ایئر لائن کا برتاؤ ہونے لگا تھا اور برطانوی حکومت اپنے تمام اصول اور ادراج بالائے طاق رکھ کر عراق ایئر لائن کو ہراساں کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے عراقی ایئر لائن کو مجبور کر دیا کہ وہ لندن کی طرف اپنی معمول کی پروازوں کی تعداد معمول سے آدھی کر دے۔ ابو احمد ان کے لیے ایک لانچل مسئلہ بن گیا تھا، ایک اصرار، ایک مستقل درد سر، کیونکہ برطانوی جانتے تھے کہ اب موساد ان کی جان کو آ جائے گی اور ابو احمد کے چکر میں اپنے کئی مذموم مقاصد پورے کر لے گی، جبکہ برطانوی حکومت CIA کے ساتھ ایک معاہدے کے مطابق اسرائیل سے تعاون کی پابند تھی۔